بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، گزشتہ درس میں ہم نے پڑھا کہ امر ظاہری کا جو امتثال ہے، اگر شک ہو اس بات پہ کہ ہمارا جو ہے جو امر ظاہری کو اس بات کرتا ہے اسباب طریقیت حجت ہے یا سببیت پہ اسباب سببیت حجت ہے، تو اصل عدم اتیان ہے۔ نتیجتاً اگر وقت موجود ہے تو اس صورت میں اعادہ فعل جو ہے وہ مکلف پر لازم ہے، اور اس کو ہم نے مختصر طور پہ بیان بھی کیا کہ عدم اتیان جو ہے وہ بتاتا ہے کہ بھئی تکلیف آ چکی ہے اور مامور بھی جو ہے اس کو میں نے اس طرح سے انجام نہیں دیا جو سقوط تکلیف کا سبب۔ اب یہاں پہ امر ظاہری اور اضطراری کے درمیان میں کیوں فرق ہوا کہ وہاں پہ عمل اگر ہو انجام پا جائے تو امر اضطراری میں مجزی تھا، یہاں پہ جو وہ مجزی نہیں ہے۔ اس اشکال کو مصنف بیان کرتے ہیں اور اس کا جواب دیتے ہیں۔ تو اگر اس اشکال کا خلاصہ کیا جائے تو اس اشکال کا خلاصہ یہ ہوگا کہ بھئی اس امر حکم ظاہری جو امارے کے ذریعے سے بنابر قول بے سببیت ثابت ہوا ہے اور انسان اس کے مامور بھی کو انجام دیتا ہے، اس کے درمیان میں اور مامور بھی امر اضطراری کے درمیان میں کیا فرق ہے کہ آپ وہاں اضطرار میں عمل کو مجزی سمجھتے تھے، یہاں پہ آپ عدم اجزا کے قائل۔ تو مصنف اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ بھائی وہاں پہ جو مامور بھی تھا، وہاں پہ مامور بھی امر اضطراری کے اتیان کا جو ہے وہ یقین ہے کہ اس کو ہم نے انجام دے دیا ہے، امتثال کر دیا ہے امر کا۔ فقط یہ ہے کہ آیا وہ مامور بھی جو ہے وہ امر واقعی سے مجزی ہے یا نہیں ہے، اس میں انسان کو شک ہے۔ تو وہاں پہ امر اضطراری کا جو مامور بھی ہے اس کو انجام دیا جا چکا ہے، شک فقط یہ ہے کہ آیا وہ امر واقعی کے اتیان سے یا اس کے امتثال سے مجزی ہے یا نہیں ہے۔ جبکہ یہاں پہ جب ہمیں ہمارا ایک طریقیت یا سببیت کے بارے میں شک ہوتا ہے تو اصلاً یہ ہمارے ذہن میں شک پیدا ہوتا ہے کہ آیا مامور بھی کو ہم نے انجام دیا یا نہیں۔ تو جب مامور بھی کے انجام دینے یا عدم اتیان کے درمیان میں شک ہوتا ہے تو اصل یہ ہے کہ ہم نے اس کو انجام نہیں دیا۔ جب انجام نہیں دیا تو جو تکلیف ہمارے اوپر امر کے آنے کی وجہ سے آئی تھی اس کا سقوط بھی جو ہے وہ مورد نہیں ہوتا۔ تو اس شک کو اور اس اشکال کو، اس کو جواب کو جو ہے وہ مصنف ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں وہذا بخلاف ہے کہ یہ چیز جو ہم نے کہی کہ یہاں پہ جب شک ہو امارے کی حجیت کے نوعیت میں تو وہاں پہ عمل مجزی نہیں ہے، یہ خلاف جائے کہ وہ مامور بھی واقعی یہ اضطراری کے جس کو میں نے انجام دیا ہے اور حتماً انجام دیا ہے، شک اس چیز میں کیا جائے کہ وہ مجزی ہوگا آیا اس مامور بھی واقعی اولی سے یا نہیں۔ کما فی العوامر الاضطراریہ، جس طرح سے عوامر اضطراریہ میں اور عوامر ظاہریہ میں ہوتا ہے، بناءً علی ان یکون الحجیت علی نحو السببیت، اس بنیاد پہ کہ جب ہم کہیں کہ بھائی ہمارا اگر اسباب سببیت حجت ہے تو وہاں پہ حتماً جس چیز کو میں انجام دے رہا ہوں وہ مامور بھی ہے، اگر اضطرار کی صورت میں جس عمل کو انجام دے رہا ہوں وہاں پہ مامور بھی ہے۔ تو ان دونوں صورتوں میں اصل مامور بھی کے اتیان کا ہمیں یقین ہوتا ہے، شک فقط یہ ہوتا ہے کہ آیا وہ مامور بھی واقعی اولی سے مجزی ہے یا نہیں۔ فقضیۃ الاصل فیہا، تو اس صورت میں عوامر اضطراریہ و ظاہریہ میں جو اصل کا تقاضا ہے کہ بھی میں نے عمل کو انجام دیا، بعد رفع الاضطرار و کشف الخلاف، اور ہمیں یقین ہے کہ بھئی جب میں نے اس کو انجام دے دیا
اور کشف خلاف ہو گیا یا رفع اضطرار ہو گیا تو ابھی تک وہ تکلیف واقعی جو ہے وہ فعلیت کے مرحلے تک نہیں پہنچی. بس تکلیف واقعی جو ہے وہ فعلیت کے مرحلے تک پہنچی نہیں، اور جو فعلی ہو چکا تھا اس کو میں نے انجام دے دیا ہے، تو یہ سقوط کیا کہتے ہیں سقوط عبادت کا سبب بنتا ہے، سقوط امر کا جو ہے وہ سبب بنتا ہے. اب جب امر ساقط ہو گیا تو مجدداً اس کے انجام دینے کی کوئی صورت نہیں بنتی. تو یہ تمام اس صورت میں تھا کہ جب ہم وقت میں جو ہے نا وہ ادا کی بات کر رہے تھے، اعادے کی بات کر رہے تھے. اب اگر خارج از وقت ہو تو آیا قضا لازم ہے یا قضا لازم نہیں ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ دیکھیں گے کہ قضا جو ہے اس کی مبنا کیا ہے. آیا قضا عبادت میں آپ کی مبنا امر جدید ہے کہ بھئی قضا امر جدید کے تابع ہے؟ اگر امر جدید ہوگا تو قضا لازم ہے، اور اگر نہیں تو نہیں. تو یہاں پہ تو واضح ہو جائے گا. تو اگر کیونکہ یہاں پہ امر جدید نہیں ہے لہذا قضا لازم نہیں. اور اگر قضا کو امر اول کا تابع مانا جائے تو یہاں پہ پھر تفصیل کا قائل ہوا جائے گا کہ امر اول میں جو ہم سے مولا کی غرض اور مطلوب چاہی گئی ہے، آیا وہ دو ہیں، یعنی تعدد مطلوب ہیں، ایک عبادت اور ایک اس کا وقت میں انجام دینا، یا ایک ہے کہ بھئی عبادت مطلوب ہے یعنی ایک ہی عبادت کو ایک خاص وقت میں انجام دینا فقط. اگر ایک ہی عبادت خاص وقت میں انجام دینا مطلوب عبادت مطلوب جو ہے نا وہ غرض ہو تو اس صورت میں یہاں پہ قضا لازم نہیں ہے. ہاں اگر یہ ثابت ہوا کہ بھئی قضا امر اول کے تابع بھی ہے اور تعدد مطلوب کے اوپر وہ دلالت کرے تو یہاں پہ اگرچہ ایک مطلب فوت ہو گیا ہے کہ وہ اس کا وقت چلا گیا ہے، لیکن دوسرا مطلوب جو ہے وہ ابھی موجود ہے، اس کی تحصیل جو ہے وہ مکلف کے اوپر لازم ہو جائے گی. لہذا فرماتے ہیں وَأَمَّا الْقَضَاءُ، باقی جو قضا کا حکم تھا خارج از وقت، فَلَا يَجِبُ بِنَاءً عَلَىٰ أَنَّهُ فَرْضٌ جَدِيدٌ، قضا اس صورت میں واجب نہیں ہوگی جب مانا جائے کہ یہ ایک فرض جدید ہے جو امر جدید سے آتا ہے. وَقَانَ الْفَوْتُ الْمُعَلَّقُ عَلَيْهِ وُجُوبُهُ لَا يَثْبُتُ بِأَصَالَةِ عَدَمِ الْإِتْيَانِ إِلَّا عَلَى الْقَوْلِ بِأَصْلِ الْمُثْبَتِ. کہتے ہیں اور یہ جو کہا گیا ہے کہ بھئی فوت جو ہے وہ جو معلق ہے اس کے اوپر اس کا وجوب، بھائی یہ ثابت نہیں ہوگا مگر یہ کہا جائے کہ ہم نے اس چیز کو انجام نہیں دیا، تو عدم اتیان سے پھر آپ قضا کو ثابت کریں. کہتے ہیں یہ بھی جو ہے اصل مثبت کے بغیر جو ہے وہ ممکن نہیں ہے. لہذا فرماتے ہیں کہ فرض جدید کے علاوہ فرض جدید کی صورت میں قضا لازم نہیں ہے. وقان اصالت عدم الاتیان، اصالت عدم اتیان سے الا علی القول باصل المثبت، مگر جب آپ اصل مثبت کے حجیت کے قائل ہو، جو کہ اس کی حجیت کا کوئی قائل نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ چاہتے ہیں کہ فوت کو ثابت کریں پھر اس کے اثر شرعی قضا کو ثابت کریں. عدم اتیان سے آپ فوت کو ثابت کریں گے، پھر فوت سے آپ قضا کو ثابت کریں گے، تو یہ جو ہے نا وہ کیا ہو جائے گا، وہ اصل مثبت ہو جائے گا اور وہ حجت نہیں ہے. وَإِلَّا، یہ وَإِلَّا اس سے جو ہے نا وہ ہے یعنی عمل قضا ہو بناء علی انہ فرض جدید، اگر فرض جدید کو نہ مانا جائے قضا کو بلکہ اس کے امر اول کے تابع مانا جائے، کہتے ہیں فَهُوَ واجب، تو اس صورت میں قضا جو ہے واجب ہو جائے گی. کما لا یخفی علی المتأمل، جس طرح سے دقت کرنے والے کے اوپر جو ہے نا وہ مخفی نہیں ہوگی یہ چیز. فتعمل جید، آپ اس پہ غور کریں. یعنی بے الفاظ دیگر ہم کہہ سکتے ہیں یہاں پہ مصنف نے عبارت کو مختصر کر کے اصل جو ہے نا وہ تفصیلات سے جو ہے نا وہ رک گئے. تو ہم کہیں گے کہ یہ جو مصنف کا فتویٰ یہ تب ہے جب آپ کہیں کہ امر جو ہے وہ وحدت مطلوب کے اوپر دلیل ہے. لیکن اگر آپ یعنی تعدد مطلوب کے اوپر دلیل ہے تو اس صورت میں قضا واجب ہوگی خارج از وقت. لیکن اگر آپ وحدت مطلوب کے قائل ہیں تو اس صورت میں قضا جو ہے وہ لازم نہیں ہوگی. فتعمل جیداً، کیونکہ وحدت مطلوب کے صورت میں وقت تو گزر چکا، اب خارج از وقت جو ہے مولا نے عمل ہم سے چاہا نہیں، جب چاہا نہیں تو اس کی قضا بھی جو ہے وہ لازم نہیں ہوگی. فتعمل جیداً اس کو کہتے ہیں، آپ غور سے پڑھیں. اب یہاں پہ ہم نے 4 مورد جو ذکر کیے تھے کہ ایک مرتبہ اصول جو ہے وہ
تنقیح موضوع اور تعین جو ہے نا مکلف بھی متعلق تکلیف کو معین کر رہے تھے. دوسری مرتبہ امارات تھے جو تنقیح موضوع کے اوپر میں آئے تھے. اب تیسرا اور چوتھا مورد تھا وہ یہ ہے کہ اصول اور امارات جو ہیں وہ حکم شرعی کے مورد کے اوپر جاری ہو، کسی چیز کے وجوب کو ثابت کرے، کسی چیز کے حرمت یا استصحاب کو ثابت کرے، تو وہاں پہ کیا کیا جائے؟ تو مصنف کہتے ہیں کہ یہاں بھی اصل جو ہے وہ عدم اجزاء ہے، ولو آپ امارات میں سببیت کے قائل ہی کیوں نہ ہوں. کیوں بھائی؟ یہ کہتے ہیں کیونکہ کشف خلاف کی صورت میں یہ واضح ہو جاتا ہے کہ حکم واقعی اولی جو ہے وہ اپنی جگہ پہ بغیر امتثال کے باقی ہے. یعنی آپ نے ولو ان کے سببیت کے ذریعے سے ایک عمل کی شریعت کو ثابت کیا یا اصول کے ذریعے سے ایک عمل کی شریعت کو ثابت کیا، مکلف نے اس کو انجام بھی دے دیا، اس کی مصلحت بھی اس کو مل گئی، لیکن اس کے باوجود کشف خلاف یہ بتاتا ہے کہ بھائی امر واقعی اپنی جگہ پہ باقی ہے، اس کی مصلحت بھی ابھی تک تدارک نہیں ہو سکا اس کا. تو اس صورت میں انسان کے اوپر واجب ہے کہ اس کو تدارک کرے. لہذا اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ کشف خلاف کی صورت میں یہ واضح ہو جاتا ہے کہ حکم اولی واقعی اولی اپنی جگہ پر بغیر امتثال کے باقی ہے، اور اس کی مصلحت بھی جو ہے وہ تب تک حاصل نہیں ہوگی جب اس کو ادا نہ کیا جائے. لہذا یہاں پہ امر ظاہری چاہے اصول میں سے ہو چاہے امارات میں سے ہو وہ مجزی نہیں ہوگا. لہذا فرماتے ہیں ثم ان ھذا کلہ فیما یجری فی متعلق تکالیف. یہ اب تک جو بھی ہم نے بحث کی یہ متعلق تکالیف اور موضوع تکلیف کے بارے میں ہم نے بیان کیا تھا کہ اس میں اگر شک ہو تو وہاں پہ مجزی ہوگا، مجزی نہیں ہوگا، امارات کی صورت میں کیا ہوگا، اصول کے صورت میں کیا ہوگا، ہمارے کو حجت مانے، اسباب سببیت تو کیا ہوگا، اسباب عبارہ مانے تو کیا. یہ ساری کی ساری بحثیں وہاں پہ تھی. من الامارات والاصول العملیہ، ان امارات و اصول عملیہ کے بارے میں بحث تھی کہ جو متعلق تکالیف میں جاری ہوتے تھے. وَأَمَّا مَا يَجْرِي فِي إِثْبَاتِ اصل تکلیف ہے، لیکن امارات اور اصول میں دونوں میں سے، اب یہاں سے دونوں کی اکٹھی بحث کر رہے ہیں کہ جو جاری ہوتے ہیں اصل تکلیف میں، کسی چیز کی وجوب کو ثابت کریں، کسی چیز کی حرمت کو ثابت کریں. کما اذا قامت الطریق او الاصل علی وجوب صلاۃ الجمعۃ یومھا فی زمان الغیبۃ. مثال کے طور پہ ہمارا قائم ہوا اس چیز کے اوپر، یا اصل جو ہے وہ اس چیز کے اوپر قائم ہوئی ہے کہ میں نماز جمعہ جو ہے وہ جمعے کے دن زمان غیبت میں واجب ہے. اب اس کے مطابق مکلف نے عمل کیا اور جمعے کی نماز پڑھ لی. فانکشف بعد ادائها وجوب صلاۃ الظہر فی زمانہ. اب نماز جمعہ کے ادا کرنے کے بعد ظاہر ہوا کہ بھئی نماز جمعہ کے وقت میں نماز ظہر واجب تھی. آپ نے ہمارا کے اوپر عمل کرتے ہوئے یا اصل کے اوپر عمل کرتے ہوئے جمعہ پڑھ لیا تھا، لیکن وہ اشتباہ تھا، حقیقت میں ظہر واجب تھی. تو غایت الامر ان تصیر صلاۃ الجمعہ فیہا ایضا ذات مصلحۃ لذالک. زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ بنا پر قول جو ہے نا وہ حجیت سببیت، بنا پر قول سببیت در حجیت امارات، نماز جمعہ بھی جو ہے وہ بھی ایک مصلحت دار ہو جائے گی، صاحب مصلحت ہو جائے گی. لہذا کہتے ہیں غایت الامر زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ ان تصیر صلاۃ الجمعہ فیہا، کہ اس زمانے میں جو ہے وہ نماز جمعہ جو ہو وہ ذات مصلحت لذالک، اس کے مصلحت وہ بھی جو ہے نا وہ صاحب مصلحت ہو جائے، اس وجہ سے کیونکہ ہمارا جو ہے وہ خود مصلحت لاتا ہے. ولا ینافی ھذا بقاء صلاۃ الظہر علی ما ہی علیہ من المصلحہ. بھائی نماز جمعہ صاحب مصلحت ہو جاتی ہے، یہ اس چیز سے تو ٹکراؤ نہیں کھاتی کہ بھائی نماز ظہر جو ہے وہ اپنی مصلحت جو ہے اس کی بھی تدارک ہو جائے، وہ تو اپنی مصلحت کے اوپر باقی ہے. نماز جمعہ کی مصلحت معنی نہیں ہے کہ نماز ظہر جو ہے وہ مصلحت سے خالی ہو جائے. وہ نماز ظہر بھی اپنی جگہ پہ مصلحت رکھتی ہے، وہ بھی اپنی جگہ پہ مصلحت رکھتی ہے. آپ نے نماز جمعہ پڑھی، نماز جمعہ کی مصلحت کو پا لیا، لیکن نماز ظہر کی مصلحت تو اپنی جگہ پہ باقی ہے. کما لا یخفی، کہتے ہیں جس طرح سے یہ چیز جو ہے نا وہ واضح ہے. تو اب جب نماز ظہر کی مصلحت باقی ہے تو اس کا تدارک بھی کیا ہے، لازمی ہے انسان کے اوپر کہ اس کو تدارک کرے. لہذا اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں عدم اجزاء.
اللہ، اب یہاں سے اللہ یقوم دلیل وغیرہ یہ کہتے ہیں ایک صورت ہے کہ ہم صورت میں کہہ سکتے ہیں کہ عمل مجزی ہو سکتا ہے، وہ یہ کہ ایک دلیل خارجی ہو جو بالخصوص اس چیز کے اوپر دلالت کرے علی عدم وجوب صلاتین فی یوم واحد، کہ بھئی ایک ہی دن میں ایک ہی ٹائم پہ دو نمازیں آپ کے اوپر واجب نہیں ہے، ایک واجب ہے، یا جمعہ یا ظہر۔ اب اگر کسی نے جمعہ کو پڑھ لیا تو اس صورت میں اس سے نماز ظہر جو ہے وہ ساقط ہو جاتی ہے، اگرچہ وہ صاحب مصلحت ہی کیوں نہ ہو، لیکن یہاں پہ وہ دلیل کی وجہ سے، جبکہ ہماری بحث وہاں پہ کہ جہاں پہ دلیل نہ ہو، اطلاق کا کیا تقاضا ہے۔ تو اگر اطلاق کو دیکھا جائے، کوئی دلیل بخصوص نہ ہو، تو اصل یہ ہے کہ امر واقعی جو ہے وہ اپنی جگہ پہ باقی ہے، اس کی مصلحت بھی باقی ہے، مکلف کو چاہیے کہ اس کو تدارک کرے۔ بس چار صورتوں میں، آخری دو صورتوں میں جو حکم واقعی کے لیے حکم شرعی کے بیان میں آتی ہیں، وہاں پہ مصنف عدم اجزاء کے قائل ہیں، پہلی دو صورتوں میں تفصیل کے قائل ہیں، جس کو ہم نے تفصیل سے پڑھا۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔